الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب خادم حسین شاہ عزیز فاطمہ افضل حسین شاہ کی ارواح کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ کی درخواست ہے۔ مرحوم سید علمدار حسین شاہ اور زینب بی بی بنت یحییٰ شاہ کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر صاحبان علم و ادب، شب 8 محرم جاری و ساری ہے اور آج کی شب سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کی ایک حدیث آغاز گفتگو میں پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کا، غور کیجئے گا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، ہم سارے نیک اعمال کرتے ہیں جنت مل جائے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس لیے جب مولا سے پوچھا گیا مولا اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں، ساری دنیا تو جنت کے لیے مری جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر مسجد میں بیٹھنا لگتا ہے،
اب مولا نے جو جملہ فرمایا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جنت میں بیٹھنا یہ میرے نفس کی خوشنودی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنا یہ میرے اللہ کی خوشنودی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ توجہ فرمایا۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں پڑھی ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ آپ بیک وقت مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بارگاہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب امام باڑے میں آنے کا ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے، جو ثواب مسجد میں آنے کا ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اور کیا کہنے ہیں خدا کی قسم، ہاں حالانکہ مجھے آنا ہے سرکار باب الحوائج کے فضائل پر، اور آج کی تقریر مختصر بھی ہوگی، ورنہ مسجد اور نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا، حیات رہی کبھی اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا بس اتنا سا فرق ہے کہ اگر آپ اس کو مسجد سمجھ کے آئیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، امام باڑہ سمجھ کے آئیں تو یہ امام کا گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو پاک و پاکیزہ ہو کر آنا ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آئیں، اس لیے کہ مسجد میں انسان جاتا ہے نماز واجب پڑھنے کے لیے، امام باڑوں میں انسان آتا ہے نماز عشق پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بہت خوبصورت جملہ میں نے پیش کیا تھا۔ بھائی دونوں نمازیں واجب ہیں، ایک نماز واجب ہے جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک نماز عشق ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں۔ آئیے میں دونوں نمازیں ایک ساتھ کربلا میں دکھاؤں۔ میرے مولا حسین عصر عاشور نماز واجب پڑھ رہے تھے اور سعید و زہیر حفاظت کر کے نماز عشق ادا کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے، لیکن اگر سامعین تھکے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر خطیب بھی تھک جاتا ہے۔ مگر آج ذکر بھی کرنا ہے سرکار باب الحوائج کا۔ کچھ باتیں ہیں جو سرکار کے فضائل کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں آج کے بطور تحفہ آج کے لیے۔ میں نے آغاز میں آیہ کریمہ کی تلاوت کی، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہی نام جب ملائکہ کے سامنے پیش کیے گئے تو ملائکہ جواب نہ دے سکے۔ جب ملائکہ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا نور ہے، ملائکہ جواب نہ دے سکے۔ جناب آدم سے پوچھا گیا، جناب آدم نے کہا کہ پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہیں، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہیں، تو فاطر السماوات والارض ہیں، یہ بی بی فاطمہ ہیں، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ سنا آپ نے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے اور ایک چیز ہے دعا کیسی کرنی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، اس کو ملاحظہ کیجیے گا اور انشاءاللہ سرکار کی ذات تک مجھے آنا ہے۔ سمجھانا یہ ہے آپ کو کہ دعا کہتے کسے ہیں، تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، ایک چیز ہے دعا کیسے کرنی ہے، ایک یہ کہ دعا کیسی کرنی ہے۔ جب جناب آدم زمین پر آئے اور فراق حوا میں تاریخ نے بتایا کہ جناب حوا گریہ و زاری میں مصروف رہے، بڑی دعاؤں پہ دعائیں کی، منتوں پر منتیں کی، مناجات پہ مناجات کی کہ پروردگار مجھے حوا سے ملا دے، حوا سے ملا دے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ آدم جیسے نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، آدم جیسے نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب آدم نے ہاتھوں کو جوڑا، بارے الہ تو نے مجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا، اپنا جانشین بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا، دنیا والوں کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا، لیکن ایک نبی تجھ سے دعا کر رہا ہے، آدم کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے جواب دیا، آدم ان ناموں کا واسطہ دو جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ آئے ہائے، نہیں پہنچے آپ میرے سرکار۔
ان ناموں کا واسطہ دو۔ آدم نے تب کہا پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ میرے سرکار آپ نے یہاں تک سن لیا اتنی خاموشی کے ساتھ، مگر ایک جملہ کہہ دوں، ارے جب آدم جیسے نبی کی دعا بغیر ان کے قبول نہیں تو پھر ہم جیسے گناہوں کی دعا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو اللہ نے جناب آدم کو پہلے یہ سکھایا کہ دعا کیسے کرو۔ تو دعا کیسے کرو؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی دعا کرو تو پنجتن کو وسیلہ بناؤ۔ تو دعا کیسے کرو یہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اب آئیے، جب جناب آدم نے یہ بتایا کہ دعا کیسے کرو، تو اب جناب آدم کو بھی بتانا ہے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے۔ بس جلدی جلدی تاریخ کے اوراق پلٹتا جاتا ہوں اور آپ سمجھتے جائیے انشاءاللہ، پھر میں ذات سرکار باب الحوائج کے قریب آ جاؤں گا۔ جناب آدم کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام حابیل، ایک بیٹے کا نام ماشاءاللہ قابیل، یہ فائدہ ہے مجلسوں کا، ایک بیٹے کا نام قابیل۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک بدبخت اولاد کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کو کبھی قابل نہیں ہونا چاہیے۔ قابیل تھا، اس نے قتل کیا، لہذا نالائق بیٹا بنا۔ ایک ہی بیٹا تھا لائق، حابیل، جس کو قابیل نے قتل کر دیا۔ اب سوال یہ بنا کہ جناب آدم کے بعد جناب آدم کی جانشینی کس کو ملے؟ آدم کے بعد وہ ذمہ داریاں جو جناب آدم لے کر آئے وہ کون سنبھالے؟ اس کے بعد اللہ جناب آدم نے دعا کی۔ اب دیکھیے دعا کیسے کی، کون سی دعا کی، کیسی دعا کی؟ جناب آدم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تمہارے دین کی حفاظت کرے۔ جناب آدم نے دعا کی، اللہ نے جناب شیس جیسی نعمت عطا فرمائی، جناب شیس دنیا میں آ گئے۔ جناب آدم کے بعد جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں جناب شیس کو سپرد کی گئی۔ جناب آدم نے کیا دعا مانگی؟ کیسی دعا مانگی؟ کا دین کی حفاظت۔ جناب آدم سمجھا رہے ہیں کہ دعاؤں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کی حفاظت۔ تو جہاں پر جناب آدم کی دعا تاریخ میں نظر آئی، وہاں پر تاریخ دعا میں بہت سی دعائیں ہیں۔ آئیے جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ مصر میں جا کے تبلیغ کرو۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، پروردگار میں مصر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ میں نے مصر میں ایک کو قتل کر دیا ہے، مجھے خوف ہے کہ اس کے اعزا و اقارب، اس کے رشتہ دار مجھ سے بدلہ نہ لیں، لہٰذا میری حفاظت کے لیے ایک ایسا بھائی دے جو میرے ساتھ ساتھ تیرے دین کی حفاظت کرے۔ جناب موسیٰ نے دعا مانگی، کون آیا؟ ماشاءاللہ جناب ہارون۔ مقصد کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ اور آگے بڑھیے تاریخ دعا میں ایک اور دعا آپ کو دکھاؤں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے ایک تمنا کی، ایک دعا کی، کون ہے جو میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا مددگار ہوگا؟ کھانے والے تو بڑے نظر آئے لیکن مدد کرنے والوں میں کوئی ایک نظر نہیں آیا سوائے علی کے۔ رسول نے بٹھایا، پھر رسول نے آواز بلند کی، کون ہے جو میرا جانشین ہوگا، میرا مددگار ہوگا؟ پھر علی کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد میرے سرکار رسول خدا نے مولا کائنات کے لیے اعلان کیا کہ علی آج کے بعد سے میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، میرے جانشین ہوگے، میرے مددگار ناصر۔ تو اب نتیجہ یہ پتا چلا کہ آدم نے دعا کی، مقصد کیا ہے؟ تحفظ دین۔ موسیٰ نے دعا کی، مقصد کیا ہے؟ تحفظ دین۔ رسول خدا نے دعا کی، مقصد کیا ہے؟ تحفظ دین۔ جناب آدم نے دعا مانگی، کون آیا؟ جناب شیس۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، کون آیا؟ جناب ہارون۔ رسول خدا نے دعا کی، کون آیا؟ جناب مولا کائنات۔ لیکن اب تک کے دعاؤں کا طریقہ یہ رہا کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو مقصد ہونا چاہیے دین کی حفاظت۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، مقصد ہونا چاہیے دین کی حفاظت۔
تو آئیے تاریخ دعا میں ایک اور دعا ہے. کس کی دعا؟ مولا کائنات کی دعا. میرے سرکار علی نے کیا کہا؟ پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. بھئی سوال تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے نبیوں نے یہ اصول دے دیا کہ جب بھی دعا مانگو تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی حفاظت. میرے علی نے یہ کیوں کہا کہ پروردگار ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے؟ کہا ایسے نہیں سمجھو گے، 3 شعبان کے بعد سمجھ میں آئے گا جب خواجہ کا وہ شعر تمہیں نظر آئے گا. خواجہ نے کہا دین است حسین، حسین ہی تو دین ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے سرکار علی نے کیوں کہا تھا کہ ایک ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے، اور خواجہ نے یہ بتا دیا کہ حسین ہی دین ہے. اس کا مطلب عباس صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے آئے ہیں. ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا. اب آئیے جلدی جلدی آپ کے سامنے دوسری باتیں سرکار باب الحوائج کے عنوان سے. میں نے کل کی مجلس میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تمنائے علی سناؤں گا. تمنائے علی کل تو ثانی حیدر کرار میں نے بتایا، اور عباس ہیں تمنائے علی بھی. اس ذات کے بارے میں کیا کہنے کہ جس کی تمنا خود علی نے کی. اچھا اب سمجھیے کہ تمنا کا مطلب کیا ہے، تمنا کسے کہتے ہیں. میرے ذہنوں میں یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ تمنا کہتے کسے ہیں، ذرا سمجھوں تو، ذرا پوچھوں تو. ایک بزرگ شخص سے ملاقات ہوئی. بزرگ نے کہا مولانا کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمنا ہوتی کیسی ہے، تمنا کا محرک کیا ہے، تمنا کسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے تمنا. انہوں نے کہا اگر یہ سوال ہے تو پھر ایک زندہ شخص سے پوچھ لیجئے، ایک مردے سے پوچھ لیجئے، آپ کو جواب معلوم ہو جائے گا. ایک شخص جا رہا تھا، میں نے اسے چلتے ہوئے روکا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی تمنائیں کیا ہیں؟ اب انہوں نے تمنائیں سنانا شروع کر دی. مولانا میری تمنا یہ ہے کہ عالیشان بلڈنگیں بن جائیں، کروڑوں روپے مل جائیں، اور فلاں گاڑی مل جائے، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اتنی ساری تمنائیں گنا دیں کہ میں پریشان ہو گیا. میں وہاں سے آگے چلا. سمجھیے گا تمنا عباس ہیں تمنائے علی، اسی کو ثابت کرنے جا رہا ہوں. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھیے گا ان باتوں کو. کچھ دور چلا تھا کہ دیکھا کہ فلاں گھر سے رونے کی آواز ہے. معلوم ہوا کہ وہاں پہ کوئی مر گیا ہے. میں گیا اندر، گھر والے رونے پیٹنے میں مصروف تھے. میں نے دیکھا کہ سامنے کے حجرے میں جنازہ رکھا ہوا ہے. میں جنازے کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ہلکے سے چادر ہٹائی اور کان میں کے قریب اپنے آپ کو پہنچا کے میں نے سوال کیا جناب یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کی مجلس 40واں کس سے پڑھواؤں، آپ کو کس قبرستان میں دفن کرواؤں. میں سوال پہ سوال کرتا رہا اور وہ لیٹے رہے، جواب ہی نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے جب دیکھا مولانا کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا انہیں ہاسپٹل لے جاؤ، لگتا ہے مرنے والے سے رشتہ داری گہری تھی، محبت بہت زیادہ کرتے تھے، ان کے دماغ پہ اثر آ گیا ہے، انہیں ہاسپٹل لے جاؤ. میں نے کہا بھائی میں اچھا خاصا ہوں، میرا دماغ بھی ٹھیک ہے. کہا آپ مردے سے کیوں بات کر رہے ہیں، بھلا یہ جواب دینے والا ہے. میں نے کہا موت اس کو آئی ہے، تمنا کو تھوڑی آئی ہے. میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی تمنائیں کیا ہیں، تمنائیں بتائیں. اس نے کہا عجیب بات ہے، موت اس کو آئی ہے تو مرنے والا کیسے جواب دے گا. تو میں نے کہا کہ موت تو جسم کو آئی ہے نا، تمنا کو تھوڑی آئی ہے. کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ موت جسم کو آتی ہے کہ تمنا کو آتی ہے. میں نے کہا کس کو آتی ہے؟ کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے اس سے پوچھئے. میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے کہ موت تمنا کو آتی ہے یا جسم کو آتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے کہا موت نہ تمنا کو آتی ہے نہ موت جسم کو آتی ہے. پھر اللہ آتی کسے ہے؟ کہ موت آتی ہے نفس کو. توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس مر گیا تو تمنائیں مر گئیں. اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا سکوں گا کہ نہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت جسم نفس کو ہے تو تمنائیں بھی مر گئیں. موت آئی نفس کو، تو اب پتہ چلا
کہ جس کا نفس ہوگا اس کی تمنا ہوگی. ٹھیک ہے, تمنائیں جسم کے نہیں ہوتی. جس کا نفس ہوگا اس کی تمنا ہوگی. آپ کا نفس آپ کی تمنا, میرا نفس میری تمنا. اب اٹھائیے تاریخ, جا کے پڑھیے کہ عباس ہیں تمنائے علی کا نام. اگر علی نے شب ہجرت سے پہلے عباس کی تمنا کی تب تو عباس صرف علی کی تمنا, لیکن اگر شب ہجرت کے بعد علی نے عباس کی تمنا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس تو اللہ خرید چکا. تو بھائی جس کا نفس اس کی تمنا, تو غور فرما رہے ہیں آپ, جس کا نفس اس کی تمنا, آپ کا نفس آپ کی تمنا, میرا نفس میری تمنا. اب علی کا نفس شب ہجرت اللہ خرید چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عباس صرف تمنائے علی کا نام نہیں ہے بلکہ منشائے کردگار کا بھی نام ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. شام سے کرب و بلا اس لیے آیا نہ یزید, اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا کی قسم میرے بھائی نے ڈر کی بات کی ہے نا. ایک جملہ سنتے جائیے. 5 محرم سے کربلا میں ایک خط آ رہا تھا ہمارے ساتھ, حسین کے خیمے گن کے بتاؤ. اس نے خط پڑھا, خط کا جواب دیا. اب سوال ہے کہ حسین کا خیمے گن کے بتاؤ. اس نے جواب تحریر کیا کہ ہمارے پاس سپاہی بھی ہیں, اسلحے بھی ہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ابھی سب سلامت ہیں, فقط وسلام. جواب ارسال کیا. جب وہاں جواب پہنچا اس نے پڑھا, بڑا تعجب ہوا اسے. سوال کچھ تھا, جواب کچھ ہے. پھر اس نے لکھا, میں نے یہ سوال کیا کہ مجھے حسین کے خیمے گن کے بتاؤ. خط بھیجا گیا, اس نے پھر سے پڑھا, پھر سے جواب تحریر کرتا ہے کہ ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور لشکر بھی کافی ہیں, سپاہی بھی سلامت ہیں, ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے. پھر سے جواب اس نے بھیجا. پھر وہاں جواب پہنچا, اس نے دیکھا, بڑا غضبناک ہوا. عجیب احمق ہے, سوال کچھ کرتا ہوں جواب کچھ دیتا ہے. اب جو آخری مرتبہ اس نے خط لکھا کہ مجھے حسین کے خیمے گن کے بتا دو ورنہ میں تمہیں اس نوکری سے برخاست کر دوں گا, تمہیں اس نوکری سے ہٹا دوں گا, تمہیں اس کی سزا بھی جھیلنی ہوگی. جب یہ خط واپس کربلا پہنچا اس نے خط دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ غصے میں چور ہو کے جواب تحریر کرتا ہے, ارے احمق, تمہیں اتنا سمجھ میں نہیں آیا میں حسین کے خیمے کیسے گنوں کہ جس خیمے کے آگے عباس کھڑا ہو. اللہ اکبر. جناب عباس کو سمجھیے, جناب عباس کی ذات کیا ہے. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کچھ دیر اور انشاءاللہ. مولا کائنات کی شجاعت کا عالم یہ تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ خندق میں, خندق کا مطلب سمجھتے ہیں, خندق ایک ایسا گڈھا کھودا گیا تھا, اس طرف لشکر رسول اور اس طرف لشکر اعداء, درمیان میں ایک گڈھا کھدوایا گیا تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے. اب یہ جملے میں ایسے نہیں پڑھتا ہوں لیکن آپ کی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں آج, اور بہت آرام سے پڑھوں گا. لیکن اس جملے پر توجہ فرمائیے گا, سرکار باب الحوائج کے فضائل کے عنوان کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. جنگ خندق کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ خندق کھدوائی گئی, لیکن پھر بھی روایت نے یہ بتایا کہ ایک شقی ایسا تھا جو گھوڑے پر سوار ہو کے ادھر سے ادھر آ گیا رسول کی طرف. بھائی سمجھ نہیں آتی بات, علی جیسے فاتح خیبر کے ہوتے ہوئے پھر بھی ایک ملعون علی کی طرف, رسول کی لشکر کی طرف آ گیا. اب میں جملہ کہہ دوں, لیکن یہ تھا علی کا مرحلہ.
لیکن اب آؤ اس کی بات کرتے ہیں جسے علی نے جنگ کے طریقے سکھائے. بھائی یہ جنگ خندق کا اصول تھا کہ گڈھا کھدوایا گیا تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی ایک شقی ادھر سے ادھر آ گیا. لیکن یہ باپ کا مرحلہ تھا، وہ بیٹا عباس تھا کہ کربلا میں تلوار سے خط کھینچ کے کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو ادھر آ کے دکھا. لیکن پھر بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بھی آگے نہ بڑھا. اور اس وقت میرے مولا غیظ میں آ کے یہ فرماتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے اس لکیر کے آگے قدم بھی رکھا نا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ آج تک مجھے میرے آقا نے مدینے سے لے کر کربلا تک یہی کہہ کے روکا تھا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، خبردار آج میں کربلا میں ہوں. یہ ہے جناب عباس کی ہیبت. عزیزوں کون اندازہ لگائے گا جناب عباس کو؟ خدا کی قسم جناب عباس کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر صرف نام عباس لے لیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. آپ جناب عباس کی ذات پر غور کیجئے، اس لیے کہ عباس کا نام بھی ایسا نام ہے کہ جس میں زیر نہیں آتا. ایسا بہادر، ایسا شجاع. پڑھتا میں آپ کے سامنے بہت کچھ. جناب عباس کو مولا علی نے کیسے جنگ کے طریقے سکھائے سناؤں گا انشاءاللہ. آخری بات آپ کے سامنے سرکار باب الہوائے سے مخصوص علم مبارک ہے. ایک سوال کا جواب دیجئے اور آخری بات ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ علمدار تو دنیا میں بہت سے گزرے لیکن جناب عباس کو ہی علمدار کیوں کہا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ علم عباس کا اٹھانے والوں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا غازی آج تک علمدار ہے، جبکہ رسول خدا کے لشکر کے علمدار کا نام خود مولا علی کے لشکر کے علمدار کا نام مالک اشتر، امام حسن کے لشکر کے علمدار کا نام عبید اللہ ابن زیاد، امام حسین کے لشکر کے علمدار کا نام عباس غازی. بھائی علم تو علی کو بھی ملا، علم مالک اشتر کو بھی ملا، علم عبید اللہ کو بھی ملا، علم عباس کو بھی ملا، لیکن علمدار علی کو نہیں کہا گیا، علمدار مالک اشتر کو نہیں کہا جاتا ہے، علمدار عبید اللہ کو نہیں کہا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ جناب عباس کو علمدار کہا جاتا ہے اور قیامت تک کہا جائے گا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ کسی عالم سے یہی سوال ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ عباس سے پہلے جتنے بھی علمدار گزرے ان کے علم کے سائے میں کافر بھی آئے، منافق بھی آئے، مشرک بھی آئے، لیکن تنہا عباس کا علم تھا جس کے سائے میں کوئی قاری قرآن تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی امام معصوم تھا. تنہا عباس کا علم ہے جن کے سائے میں 71 جیسے شہداء رہے، اور یہ ایسے شہداء کہ جن کے ملنے کے بعد خود امام حسین نے فخر کیا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. بس عزیزوں اس لیے غازی کا علم جب بھی اٹھائیے کوشش کیجئے کہ ان ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے اگر ہم غازی کا علم اٹھاتے ہیں. اور میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں ربط مصائب کے لیے اور یہیں پر گفتگو روک دوں گا. میں بہت ڈرتا ہوں مولا غازی کا علم اٹھانے سے. جناب عباس کی ہیبت تو جانتے ہیں نا آپ. خبردار وہ انسان کہ جو اپنے ہاتھوں سے دوسرے پہ ظلم کر کے آیا ہو عباس کا علم نہ اٹھائے. جس انسان کے اندر وفا نہ پائی جائے، بھائی بھائی سے محبت نہ کر سکے، اور اگر وہ جلوس میں آ کر عباس کا علم اٹھائے تو پھر علم اٹھانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ عباس نے اپنے بازو کٹائے ہی اپنے بھائی سے محبت کے لیے. مولا غازی کا سب سے پہلا پیام یہی ہے کہ بھائی بھائی سے محبت کرے، پھر اس کے بعد ہمارا علم آ کے اٹھائے. اسے حق ہے ہی نہیں جو وہ عباس کے علم اٹھا سکے جو اپنے بھائی سے بغض و حسد لے کر آیا ہو. نہیں عزیزوں، مولا غازی کا علم جب بھی اٹھائیے نا صدق دل سے اٹھائیے گا. اور بہت ڈرنے کی بات ہے، خدا نہ کرے کہ کسی سے مولا غازی ناراض ہو جائیں.
انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس عزیزوں، ایک واقعہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. جیسے آپ مولا کے چاہنے والے ہیں نا، مولا غازی کے مصائب سنتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ویسے ہی ایک مولا کا عزادار 10 محرم کو، آج سے 2 دن بعد 10 محرم کو کربلا معلیٰ میں ذریح عباس میں اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آیا. اب سنیے گا عزیزو، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ یہ واقعہ ضرور سے سنیں، اور ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کیجئے گا. وہ عزادار اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر ذریح مولا غازی میں پہنچا اور عباس کی ذری کو پکڑ کے روتا جاتا ہے، فریاد کرتا جاتا ہے، مولا غازی کے مصائب یاد کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. میرے غازی، آپ کتنے مجبور تھے کہ آپ کو جنگ کی اجازت بھی نہ ملی. اے میرے مولا، آپ اتنا مجبور تھے کہ آپ سکینہ کو پانی بھی نہ پلا سکے. روتا جاتا ہے عزادار، اتنا رویا. عصر عاشور کا وقت، وہ وقت ہی قیامت خیز وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان بغیر مصائب کے رونے لگتا ہے. عصر عاشور، اللہ اکبر، وہ قیامت کی گھڑی. اور اس کے بعد ذریح عباس کو پکڑ کے مولا عباس کو پکڑ کے ذری کو روتا جاتا ہے، یاد کرتا جاتا ہے. عزیزو، اتنا رویا کہ اسے اپنی بچی کا خیال بھی نہ رہا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنی مجلس میں اپنے چھوٹے بچے یا بچیوں کو آپ لے کر آتے ہیں، اور جب مولا حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جائیں تو کوئی اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا. بس ایسے ہی وہ عزادہ اتنا مصروف گریہ ہوا کہ اسے اپنی بچی کا خیال نہ رہا، رونے میں مصروف تھا. بچی باپ سے بچھڑ کے ایک صحرا میں جا پہنچی. کچھ دیر کے بعد باپ نے دیکھا کہ زرین میں بچی نظر نہیں آتی. آس پاس اس نے تلاش کیا، ڈھونڈا، بچی کہیں نظر نہیں آئی. اب سنیں گے عزادارو، اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، آج مولا عباس کا علم آپ کے سامنے ہے. میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس طریقے پہ عمل کر کے دعا کرنا، انشاءاللہ مولا غازی آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے. لیکن جب بھی دعا کرنا نا، تو آنکھوں میں اشک ضرور ہونا چاہیے اور سکینہ کی مصیبت یاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر چچا کے مصائب بیان ہو اور سکینہ بھتیجے کے مصائب نہ بیان ہو تو پھر مصائب کا کیا فائدہ؟ پھر اس چچا کا ذکر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے، واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس باپ نے اب تلاشنا بند کیا. واپس ذریح مولا غازی کے قریب آیا، ذری کی جالی کو پکڑ کے بس ایک جملہ کہتا ہے، مولا عباس، آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ مجھے میری بچی سے ملا دیجئے. میں نے پہلے ہی کہا نا، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مولا غازی کے عالم کو پکڑ کے جناب سکینہ کا واسطہ دیکھنا، باب الحوائج آپ کی دعائیں قبول کریں گے. بازادارو، اتنا کہنا تھا کہ اس نے جیسے یہ دعا کی، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ سامنے سے بچی چلی آ رہی ہے. باپ کا دل ہے، دوڑتا ہوا گیا، بچی کو سینے سے لگایا، پیار کرتے کرتے ایک سوال کرتا ہے، میری بچی اپنے باپ سے جدا ہو کے کہاں چلی گئی تھی؟ ہاں عزادارو، اب اس بچی نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا، بس یہی مصائب ہے اور اسی پہ مجلس تمام ہوگا. اس بچی نے کہا، بابا آپ یہاں رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے بچھڑ کے ایک صحرا میں جا پہنچی. بابا میں نے آپ کو وہاں بہت تلاش کیا لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے. بچی پھر کیا کیا تم نے؟ اب اس بچی نے کہا، بابا میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اے بہن سکینہ، مجھے میرے بابا سے ملا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے آزادارو، رونے کے لیے کوئی آپ سے زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، بس احساس کرنا جن کی چھوٹی بچیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت کے مصائب ہیں آزادارو، بس احساس کر لیجئے گا. جناب سکینہ اور جناب عباس کی محبت کو سامنے رکھ کے بیٹھیے، انشاءاللہ ضرور روئیں گے. باپ روتا گیا، کہا، اچھا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا، بابا میں نے جیسی دعا کی نا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک برقعے والی بچی آئی اور آ کے کہتی ہے، بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بچی اپنے باپ سے جدا ہو جائے
اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بہن میں تجھے تیرے باپ کے پاس لے جاؤں گی. بہن رونا نہیں. اے اللہ اکبر، سکینہ دلاسا دے رہی ہے. ہاں آزادہ رو. ایک مرتبہ باپ نے جیسے یہ جملے سنے نا تڑپ تڑپ کے رونے لگا. ہائے سکینہ، ہائے عباس کی صدائے بلند کر کے ماتم کرنے لگا. پھر ایک مرتبہ کہتا بیٹی پھر کیا ہوا؟ اس نے پھر کیا ہوا؟ اب اس بچی نے کہا بابا کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار ہے، نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کے زمین پہ اتر کے کہتا ہے چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا کے پاس لے جاؤں، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا کے پاس لے جاؤں. اے غازی کا علم اٹھانے والوں ذرا احساس کر کے سننا. بعض اگر باپ نے جب یہ جملہ سنا نا تڑپ کے چیخ مار کے رونے لگا. کہتا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا آگے آگے وہ نقاب پوش شخص چل رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بچی چل رہی تھی. بابا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی کہ بابا اس کے چلنے کی رفتار تیز ہوئی. بابا میں بھی دوڑنے لگی. اے بابا اچانک مجھے ٹھوکر لگی. میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑوں. بابا اس کے ہاتھ نہیں تھے. عزادارو باپ نے جیسے ہی سنا ہائے عباس، اے مولا، اے بچی تو نے نہ پہچانا وہ میرا غازی جس نے اپنے بازوؤں کو کربلا میں قربان کر دیا حسین کے نام. عزادارو یہ علاتش کی آوازیں محسوس کر رہے ہو آپ؟ یہ علاتش کی آوازیں وہ ہیں جو عباس کو تڑپاتی تھی، جو عباس کو کھائے جاتی تھی. یہ ان بچوں کے علاتش کی آوازیں تھی کہ جب سکینہ علاتش کی آوازیں بلند کر رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ سکینہ خاک کربلا پہ سوتے سوتے اچانک جاگ کے کہتی ہے بابا مجھے خاک کربلا پہ نیند نہیں آتی. کبھی دریا کی طرف دیکھ کے کہتی چچا عباس، اے چچا عباس پانی لینے گئے تھے. آج سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے.